रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में था। यकायक उसने एक बदली में ये आवाज़ सुनी कि फला शख्स के बाग को पानी दे। उस आवाज़ के साथ वो बदली चली और एक संस्थान में पानी खूब बरसा और तमाम पानी एक नाले में जमा होकर चला। ये शख्स उस पानी के पीछे हो लिया। देखता क्या है कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा हुआ बेल जैसे पानी फेर रहा है। उसने उस बाग वाले से पूछा कि ए बंदा, तेरा क्या नाम है? उसने वही नाम बताया जो उसने बदली में सुना था। फिर बाग वाले ने उससे पूछा कि ए बंदाए खुदा, तू मेरा नाम क्यों दरियाफ्त करता है? उसने कहा, मैंने इस बदली में जिसका ये पानी है एक आवाज सुनी कि तेरा नाम लेकर कहा कि उसके बाग को पानी दे। तो उसमें क्या अमल करता है कि इस कदर मकबूल है? उसने कहा, जब तूने पूछा तो मुझको कहना ही पड़ा। मैं इसकी कुल पैदावार को देखता हूँ, उसमें से एक तिहाई खैरात कर देता हूँ, एक तिहाई अपने लिए और बाल बच्चों के लिए रख लेता हूँ और एक तिहाई फिर उसी बाग में लगा देता हूँ। सुभान अल्लाह! क्या खुदा की रहमत है कि जो उसकी अताअत करता है, उसके काम गैब से इस तरह सर अंजाम हो जाते हैं कि उसको खबर भी नहीं होती। बेशक सच है, जो अल्लाह का हो गया, उसका अल्लाह हो गया। दूसरी कहानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदा ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जावे और ये बला जाती रहे, जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन में फेर दिया। इसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक भागन ऊँट भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गांबन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। फिर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। बस उसको एक गाभन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँट जंगल में भर गया और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान चुक गया है। आज मेरे पहुंचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं उसके नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। वो बोला, यहाँ से दूर चले जा, मुझे बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस नहीं था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनात फरमाया? उसने कहा, वाह, क्या खूब! ये माल तो मैं कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता हूँ। फरिश्ते ने कहा, अगर तू छोटा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह उसने भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू छोटा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ। आज महज अल्लाह के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उसने अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा।
خدا کی قسم چیز سے منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنے مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی۔ خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کا ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و آباد مراد ہوا۔ تیسری کہانی۔ ایک بار حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا، اور جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاتمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرما دیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا، اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت کرے۔ گھر میں سے جواب دیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خاتمہ سے کہا جاؤ گوشت آپ کے واسطے لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی، دیکھتی کیا ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو نہیں دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ غور کیجئے کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اسی طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، جو کہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اسی لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدلتی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہے۔ چوتھی کہانی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کہاں ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، اور پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور گر جاتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگی مرد اور عورتیں بھری ہوئی ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے،
یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارہ والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا ہے اور پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لیے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس نے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے سے گھر بہت عمدہ تھا، اس میں لے گئے کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑ رہے تھے، وہ دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کے سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھوک رہا تھا، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پھیلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔